السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی دو ایسی لڑکیوں کی ہے جن میں ایک محبت کا مذاق اڑاتی ہے تو اس کو کیا سزا ملتی ہے، جبکہ دوسری طرف محبت نبھانے اور محبت کی لاج کی خاطر جان پر کھیل جاتی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ بے وفا کون ہے اور وفادار کون ہے، اور آخر لڑکی ہی بے وفا کیوں ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آج کی اس کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ تو چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ماں کا انتقال ہوا تو بھائی ابھی کم سن تھا۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے مجھ کو گھر سنبھالنا تھا اور اپنے بھائی کو بھی، اگرچہ میری عمر اتنی زیادہ نہ تھی مگر حالات نے وقت سے پہلے سمجھدار کر دیا۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ ابو ڈیوٹی پر چلے جاتے اور شام ڈھلے واپس لوٹتے۔ ہم صرف دو ہی ہوتے اس دشت بیاباں میں، جیسے اجاڑ مکان میں۔ میں اور انوار ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنے کو ہی رہ گئے تھے۔ سچ ہے، جب ماں یا باغ کا سایہ ساتھ چھوڑ جائے تو وقت کی کڑی دھوپ میں اپنی سہولت کی خاطر کم سن بچہ بھی فہم و فراست کی منازل جلد طے کر لیتا ہے۔ وہ اتنی ٹھوکریں کھاتا ہے کہ اس کی معصومیت بچپن میں ہی اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ میں بھی وقت سے پہلے باشعور ہو گئی، تاہم انوار کو سنبھالنا اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ کوئی اور کام نہ کر سکی، تعلیم بھی جاری نہ رکھ سکی۔ بھائی کے لیے میری محبت دیکھتے ہوئے ابا نے رشتہ داروں کے اصرار کے باوجود دوسری شادی نہ کی۔ میں اور انوار ایک دوسرے کے دوست بھی تھے۔ وقت کا چکر تیزی سے گھومتا رہا۔ میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے بعد انوار نے ایف ایس سی پری میڈیکل میں داخلہ لے لیا۔ اس کی ذہانت کے پیش نظر ہم یہ سب سمجھتے تھے کہ وہ میرٹ حاصل کر لے گا۔ انوار کالج سے آ کر وہاں کی ساری باتیں مجھے بتایا کرتا تھا۔ اسے کالج کی دنیا پسند آ گئی تھی۔ کہتا، آپی، یوں لگتا ہے جیسے برسوں بعد ایک پنجرے میں بند رہنے کے بعد آزادی ملی ہو۔ اسے یہ آزادی بھا گئی تھی ضرور، لیکن اس نے اس آزادی کا فائدہ کبھی نہ اٹھایا۔ باقاعدگی سے اپنی کلاسز اٹینڈ کرتا۔ میڈیکل سٹوڈنٹ ہونے کے ناطے شام کو اکیڈمی بھی جاتا تاکہ کالج میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو یہاں پوری ہو جائے۔ کالج میں لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ اس کی کلاس میں رخشندہ نامی لڑکی تھی۔ پہلے روز اکیڈمی گیا تو وہ اس لڑکی کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی۔ ایک روز کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس کی ڈائری میرے ہاتھ لگ گئی تھی، جس میں اس نے لکھا تھا، جب میں نے رخشندہ کو پہلی بار دیکھا تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے ملکوتی حسن نے مجھے مبہوت کر دیا۔ وہ اپنے حسن کی طرح بامانی باتیں بھی کرتی ہے۔ وہ جب ایک خاص انداز بے نیازی سے میری جانب دیکھتی ہے تو میں خود بخود کھو دیتا ہوں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں کلاس میں کتابوں کی طرف کم اور اس کی جانب زیادہ دیکھتا ہوں۔ گھر میں بھی جب کتابیں کھولتا ہوں تو اس کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم جاتا ہے۔ میں نے ڈائری رکھ دی تھی، تبھی احساس ہوا میرا بھائی اب بڑا ہو گیا ہے۔ وہ اجنبی راہوں پر چل نکلا تھا۔ میں تو ابھی تک اس کو چھوٹا سا معصوم سا لڑکا ہی سمجھتی تھی۔ شام کو گھر آیا، میں نے بات کی۔ وہ رخشندہ نام کا سن کر سٹ پٹا گیا۔ وہ میری کلاس فیلو ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ میرے دل میں بس گئی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے بہت۔ تم نے ڈاکٹر بننا ہے نا، اپنی پڑھائی پر دھیان رکھو، لڑکیوں پر نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا۔ وہ خاموش ہو گیا، جیسے میری بات سمجھا تو ہے لیکن ماننا نہیں چاہتا۔ ایک رات اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، اس کا کوئی دوست آ گیا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں کمرے میں گئی تو اس کی کاپی دیکھی۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، رخشندہ، میں تم کو چاہنے لگا ہوں۔ یہ بات تم سے کافی عرصے سے کہنا چاہتا تھا لیکن میرا حوصلہ نہ ہوا۔ آج تم نے میرے سلام کا جواب مسکرا کر دیا تو ہمت ملی۔ میں سمجھتا ہوں کہ محبت اعتراف کی محتاج نہیں ہوتی، لیکن دل یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ تم میری اس حالت سے بے خبر رہو۔ میرا دل تم کو دیکھ کر بے قابو ہو جاتا ہے۔ اب میری زندگی کا انحصار تمہارے جواب پر ہے۔ تمہارے بغیر زندگی بیکار ہے۔ ہو سکے تو 2 بول لکھ کر اپنے دیوانے کو زندگی دے دو۔ تمہارے جواب کا بڑی بے چینی سے منتظر ہوں۔ رخشندہ کے نام میرے بھائی کا خط تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میرا اتنا سلجھا ہوا بھائی اس نہج پر پہنچ جائے گا کہ ایک لڑکی سے زندگی کی بھیک مانگے گا۔ ارادہ کیا کہ آ جائے تو اس کو منع کروں گی، یہ خط اس لڑکی کو نہ دے۔ رات کو دیر سے آیا، میں سو گئی تھی۔ دوسرے دن بھی اتفاقاً اس کی اور میری ملاقات دیر کی نہ تھی کہ میں اسے سمجھا پاتی۔ ابو کی موجودگی میں کچھ کہنا نہ چاہتی تھی۔ اگلی شام وہ آیا تو بہت خوش تھا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا مت پوچھو۔ میں نے سوال کیا، بتاؤ تو صحیح ایسا کیا پا لیا ہے؟
تھوڑے سے اصرار کے بعد اس نے بتایا کہ میں نے رخشندہ کو خط لکھا تھا، اس نے میری محبت کا جواب محبت سے دیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس کو سمجھانا چاہا لیکن اس کی خوشی دیکھ کر بالکل خاموش ہو گئی۔ ان میں باقاعدہ خط و کتابت ہونے لگی۔ لڑکی نے بھی اس کی محبت کو قبول کیا تھا۔ میرے بھائی کے تو انداز ہی والہانہ تھے، سچ کہوں تو اس سادہ سے لڑکے میں نکھار آ چلا تھا۔ وہ خود پر پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگا تھا، بس ہر وقت اسے میں یہی دعا دیتی تھی، خدا اس کے دل کی مراد پوری کرے، میرے حصے کی ساری خوشیاں بھی اس کی جھولی میں ڈال دے۔ ایک دن وہ معمول سے زیادہ بن ٹھن کر جانے لگا تو میں نے ٹوک دیا، انوار اس قدر بن سور کے نہ جایا کرو، کسی کی نظر لگ جائے گی۔ کہنے لگا، جس کی نظروں میں آنا تھا آ چکا، اب کسی کی نظر نہ لگے گی مجھے۔ کچھ دنوں بعد معلوم ہوا وہ کالج کم جاتا ہے۔ وجہ پوچھی تو بے دھڑک کہا، رخشندہ سے ملنے جاتا ہوں۔ مجھے دکھ ہوا، میرے بھائی کی توجہ پڑھائی سے ختم ہو گئی تھی، کئی دن تک کتابوں کو ہاتھ نہ لگاتا تھا۔ وہ جب بھی اس سے مل کر آتا تو 2 دن تک اس پر ملاقات کا نشہ سا چھایا رہتا۔ اب اس کی دیوانگی مجھے پریشان کر رہی تھی، یہ کس انجام کی طرف جا رہا ہے؟ وہ اپنے تباہی کی طرف بڑھتا گیا۔ میری ایک نصیحت نے بھی اس پر اثر نہ کیا، دوستوں نے بھی منع کیا، مگر وہ اپنے خیالوں میں گم رہا۔ اب تک کی زندگی میں نے بہت پرسکون گزاری تھی، لیکن انوار کی نئی کہانی نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ سالانہ امتحان میں 2 ماہ باقی رہ گئے تھے، وہ اپنے دھن میں مگن تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مجھے چپ چاپ لگا تو میں نے دریافت کیا، معلوم ہوا کہ اس کی اکیڈمی میں ایک اور لڑکا آ گیا ہے، رخشندہ اس میں دلچسپی لینے لگی ہے۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ میں نے اس سے کہا، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو اور وہ بھی تمہارے جذبات کا احترام کرتی ہے تو اسے منع کر دو، وہ اس لڑکے سے نہ ملا کرے۔ میری بات اسے پسند آ گئی۔ شام کو وہ گھر آیا، بہت غصے میں تھا۔ کہنے لگا، میں نے رخشندہ کو منع کیا تو وہ بولی، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ تمہارے جیسے کئی لڑکے میری زندگی میں آئے اور گئے۔ اس نے یہ بات صاف صاف کہہ دی۔ وہ مجھ سے محض دل لگی کر رہی تھی۔ اس کا جواب سن کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ دماغ میں تیز آندھیاں چل رہی تھی جن کا شور ابھی تک میرے من میں طوفان اٹھا رہا ہے۔ میں اس وقت تمہاری بات مان لیتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتے۔ اس دن کے بعد میرا بھائی کالج نہ گیا۔ 1 ہفتے بعد میرے بار بار اصرار کے بعد وہ وہاں چلا گیا۔ اسے معلوم ہوا رخشندہ نے بے وفائی کی حد کر دی، وہ ایک نئے لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ انوار کے لیے ایک اور صدمہ تھا، پولیس اور ان کے گھر والے انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اس میں نفرت کا مادہ بڑھ گیا تھا، وہ مجھ سے بھی اکھڑ کر رہنے لگا تھا۔ اس کا عورت ذات پر سے اعتماد ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ کبھی کسی ہنستی مسکراتی اور شوخیاں کرتی لڑکی کو دیکھتا تو اس کا خون کھولتا تھا۔ عورت کا جو تصور میں نے اس کے ذہن میں بٹھایا تھا وہ رخشندہ نے توڑ دیا۔ وہ اب میرا ہنسنا بولنا بھی برداشت نہ کرتا تھا۔ کبھی وہ خود بھی اپنے اس رویے پر نادم ہو جاتا۔ اس کی تعلیم کا بہت زیادہ حرج ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے خواب دیکھنے والا میرا بھائی زندگی سے ہی مایوس ہو گیا تھا۔ اب FSC کی تیاری کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ انوار نے FA کی تیاری کی اور پرائیویٹ داخلہ بھیج دیا۔ اس نے دن رات کی محنت سے بڑی مشکل سے FA کا امتحان پاس کر لیا۔ اس کے نمبر اچھے نہ آ سکے، لیکن ہمارے لیے یہ بہت اچھا تھا کہ اس نے اتنی ٹینشن ہونے کے باوجود پڑھائی پر آمادگی کا اظہار کیا اور FA پاس کر لیا۔ ہمارے سارے سپنے اور تمنائیں بکھر گئی۔ انوار نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا۔ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھنے والے میرے بھائی کو ابو نے ایک دکان پر سیلز مین رکھوا دیا۔ اس طرح اس کا دل بہل جاتا تھا۔ وہ بالکل تنہا ہو گیا تھا، پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ مجھ سے بھی بہت کم بات کرتا تھا۔ ہمارے رشتہ دار گاؤں میں رہتے تھے، ان کے ہاں شادی ہو رہی تھی، ہمیں بھی بلاوا آ گیا۔ ابو نے کہا، انوار تم بھی چلو، مجھے کچھ کام ہے، اس طرح تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا لیکن میری وجہ سے چلا گیا۔ وہ وہاں بھی شادی کے ہنگاموں سے دور ہی رہا۔ یاسمین ہماری دور کی رشتہ دار تھی، وہ بھی شادی میں شریک تھی۔ یاسمین اچھی لڑکی تھی، شوخ تھی، اس کی چہکار محفل کو گل و گلزار بنا رہی تھی۔ انوار کو دیکھ کر وہ اور بھی شوخی پر اتر آئی۔ انوار اسے کھار کھاتا تھا، وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ رسی کو بھی سانپ سمجھنے لگا تھا۔ یاسمین سب سے پہلے بہت محبت سے ملتی تھی، باجی باجی کہتے کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ ہم جتنے دن بھی وہاں رہے، اس کی پوری بستی میں سب سے زیادہ خیال یاسین نے ہمارا رکھا تھا۔ میں جانتی تھی وہ یہ سب انوار کی وجہ سے کر رہی ہے، جبکہ انوار لڑکوں سے بیزار ہو چکا تھا۔ میری خواہش تھی انوار یاسمین کی طرف دیکھے، لیکن یہ بات میں اس سے نہیں کر سکتی تھی
کیونکہ پہلے اسے اس راستے پر چلنے سے سختی سے منع کرتی رہی تھی، اب اس راستے پر چلانے کی ترغیب میں خود اسے کیسے دیتی؟ جب ہم لوگ واپس لاہور آنے لگے تو یاسمین کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ بہت اداس اور مغموم نظر آ رہی تھی۔ مجھے بھی دکھ ہو رہا تھا۔ انوار سب سے بے نیاز کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھتی تو دل میں ایک ہوک سی اٹھتی تھی، سوچتی خدا نے بھی کیسی کیسی لڑکیاں بنائی ہیں۔ ایک بے وفا نے میری بھائی کی دنیا اجاڑ دی، اب دوسری اس کی طرف پھر قدم بڑھا رہی ہے، نہ جانے یہ کیسی لڑکی ہو۔ سکھر آ کر انوار اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد میں بھی اس بات کو بھول گئی تھی، لیکن یاسمین ہمیں نہ بھلا سکی تھی۔ اس بات کے ثبوت کے طور پر اس نے ایک خط بھیجا جو انوار کے نام تھا۔ وہ خط پہلے میں نے کھولا۔ اس نے اپنی دلی کیفیات بڑے کھلے انداز میں بیان کی تھی۔ اس نے لکھا تھا، ڈیئر انور، شادی والے دن آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ آپ میرے دل کے آنگن میں بچپن سے ہیں، لیکن میں ہمیشہ آپ کے سامنے آنے سے گھبراتی رہتی ہوں۔ اس دفعہ جب آپ آئے تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب آپ سے بات کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے بات کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن آپ نے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ یقین کریں، میں آپ کو دل سے چاہتی ہوں۔ اگر مجھے نہ ملے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ خط پڑھ کر میں حیران و پریشان ہو گئی تھی۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ یہ خط دکھاؤں یا نہیں، انوار خود ہی آ گیا۔ میں نے خط اسے دے دیا۔ اس نے پڑھ کر بے دردی سے پھاڑ دیا۔ مجھے دکھ ہوا، اسے منع نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اپنا رویہ بدلے۔ فوراً گھر سے نکل گیا۔ کچھ روز بعد یاسمین کا ایک اور خط موصول ہوا۔ اس دفعہ میں نے انوار سے کہا، اگر تم نے اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا تو اسے جواب کیوں نہیں دے دیتے؟ انوار کہنے لگا، اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو خط خود لکھ کے بھیج دیا کرو۔ میں لاجواب سی ہو گئی تھی، لیکن یہ لڑکی میرے ذہن میں پھانس کی طرح چبھ گئی تھی۔ میں نے اس کو انوار کی طرف سے جواب لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، ایک اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس سے ہی شادی کروں گا، لہذا تم میرا خیال دل سے نکال دو۔ خط پوسٹ کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو کچھ ہلکا محسوس کرنے لگی۔ میرا خیال تھا اس لڑکی کے ذہن سے یہ بات اب نکل جائے گی، وہ خواہ مخواہ آس میں نہ رہے گی۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ اس بات کو 6-7 ماہ گزر گئے تھے۔ میں اور انوار اس واقعے کو بھول گئے تھے۔ اس دوران نہ کوئی گاؤں سے آیا نہ ہم لوگ گاؤں گئے۔ ہمارے رشتہ دار سے معلوم ہوا یاسمین بہت بیمار ہے، اس کو بڑے شہر علاج کے لیے لے گئے ہیں۔ مجھے ایک دم جھٹکا سا لگا۔ انوار بات غور سے سننے لگا۔ وہ آپ دونوں کو بہت یاد کرتی ہے، آپ لوگوں کو چاہیے اس سے ملنے جائیں تاکہ اس کی حالت اچھی ہو جائے، کیونکہ اب اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ میں نے انوار کو مجبور کیا، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ مان گیا، مجھے گاؤں لے گیا، لیکن خود ان کے گھر نہ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ یاسمین تمہیں یاد کر رہی ہے، تم ایک بار میری خاطر اس سے مل لو۔ وہ اندر آیا، لیکن اس سے کوئی بات نہ کی۔ ہم اس سے مل کر واپس آ گئے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ ڈاکٹروں کا خیال ہے اس کی شادی کر دی جائے، اسے کوئی خاص بیماری نہیں ہے۔ میں نے انوار سے کہا کہ تم یاسمین سے شادی کر لو، تو وہ بھڑک گیا اور مجھ سے بات چیت بند کر دی۔ ہمارے وہاں آنے کے بعد ایک ہفتے کے بعد انوار کے نام ایک خط موصول ہوا۔ میں نے اسے کھولے بغیر انوار کو دے دیا۔ وہ خط یاسمین کا تھا۔ خط پڑھتے ہی اس کی رنگت بدل گئی۔ میں نے خط اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس نے لکھا تھا، میں اپنے والدین اور گھر والوں کو یہ بتا چکی تھی کہ انوار سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں۔ آپ کے گھر بھیجنے کے لیے انہیں تیار بھی کر لیا تھا، لیکن آپ کے رویے کے سبب نہ بھیج سکی۔ آپ کے پہلے جوابی خط نے میری زندگی ہی بدل دی۔ آپ کسی اور کو چاہتے ہیں اور میرا دل مجھے ہمیشہ یہی گواہی دیتا رہا ہے کہ آپ مجھے ہی چاہیں گے۔ ہر وقت اس خیال نے میری زندگی اجیرن کر دی، بیکار ہو گئی۔ طبیعت مسلسل گرتی جا رہی ہے۔ اب امی نے مجھے خالہ زاد سے بیانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن میں وہ مقام کسی کو نہیں دے سکتی جو آپ کو دے چکی ہوں۔ اس مہینے میری شادی ہونے والی ہے، لیکن جب آپ کو یہ خط ملے گا اس وقت تک یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی ہوں گی۔ ماں باپ کو انکار نہیں کر سکتی اور اپنے تصوراتی محبوب سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ساری زندگی خوش رکھے، اپنے شریک حیات کے ساتھ مثالی زندگی گزاریں۔ ابھی انوار یہ خط پڑھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ آنے والے نے اطلاع دی، یاسمین اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ صدمے اور دکھ سے میری زبان گنگ ہو گئی۔ انوار کو سکتہ ہو گیا۔ میں نے اس کو گلے لگا لیا اور وہ بے اختیار رونے لگا۔ روتے روتے پوچھا، کیا وہ خط
آپ نے لکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں انوار، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی اتنی سنجیدہ ہے۔ میرا خیال تھا اس طرح کہ تمہیں دل سے نکال دے گی، لیکن آج اس نے ثابت کر دیا۔ اگر لڑکی وفا کرنے پر آئے تو اس کے عزم اور حوصلوں کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ انوار نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا رخشندہ جیسی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ یہاں یاسمین جیسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ واقعی عورت ایک پہیلی ہے جس کا حل کرنا بہت مشکل ہے۔ میں کوشش اور عقل کے باوجود بھی خود نہیں سمجھ سکا تھا کہ عورت کے کتنے روپ ہیں۔ میری شادی ہو گئی ہے۔ انوار نے آج تک شادی نہیں کی۔ پہلے عورت سے نفرت نے اسے شادی کرنے سے روکا تھا، اب وہ یاسمین کے خیال سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا جس نے اس کے ساتھ وفا نبھاتے ہوئے جان دے دی تھی۔ خدا اسے غریق رحمت کرے اور انوار کو اس کی خوشیاں لٹا دے۔ میں تو ایک بہن ہوں، اپنے بھائی کی سوگواری نہیں دے سکتی اور اسے زندگی کے اس دشت بیاباں میں تنہا بھٹکنے بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ رخشندہ کے بارے میں پتہ چلا وہ جس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی اس نے اس کو ایک حسن کے بازار میں بیچ دیا اور آج وہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکی ہے۔ شاید اسے میرے بھائی کو دھوکہ دینے کی سزا ملی ہے۔ بے وفا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ لڑکیاں ہی ہوں۔ یاسمین جیسی وفادار بھی ہوتی ہیں، لیکن میں یاسمین کے خودکشی کے قدم کو بھی یہاں غلط کہتی ہوں۔ اسے بھی ایسا انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں میرے بھائی کی بھی غلطی ہے کہ یاسمین کی بات کو سیریس نہ لیا اور وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ خودکشی کرنا بھی کوئی وفا کی علامت تو نہیں، لیکن شاید یاسمین کی سوچ کے مطابق وہ صحیح تھی، حالانکہ وہ غلط تھی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کہانی کا مقصد غلط کام کو بڑھاوا دینا نہیں ہے۔ رخشندہ کی بات کر کے نہ عورت کو بے وفا کہنا اور نہ یاسمین کے خودکشی کرنے سے عورت کو باوفا ثابت کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے بے وفا اور وفادار ہونے کا تعلق لڑکا یا لڑکی سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔